ہیٹ ویوز جو کہ ہم پچھلے کچھ سالوں سے دیکھ رہے ہیں ایل نینیو ایفیکٹ کی وجہ سے ہیں۔ اسی وجہ سے 2 سال پہلے ہم نے مارچ میں پہلی ہیٹ ویو محسوس کی اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے 2024 کی پہلی ہیٹ ویو مئی کے دوسرے ہفتے میں محسوس کی۔ زمین پر لاکھوں سالوں سے مختلف اوقات میں وسطی اور مشرقی بحر الکاہل یعنی کہ سینٹرل اینڈ ایسٹرن پیسیفک اوشن کی سطح کا درجہ حرارت متواتر گرم ہو جاتا ہے۔ اس وارمنگ پیریڈ کو ایل نینیو کہا جاتا ہے۔ بحر الکاہل کی سطح کی یہ گرمی عموماً 2 سے 7 سال تک رہتی ہے، جو کہ عالمی موسموں کو تبدیل کرتی رہی ہے، جس کے نتیجے میں دنیا کے کسی حصے میں بارشوں میں اضافہ اور دوسرے میں خشک سالی واقع ہوتی ہے۔ یہ موسمی تبدیلی سال کے مختلف اوقات میں مختلف ہوتی ہے، جیسے کہ گرمی کے دنوں میں زیادہ گرمی ہو جانا جبکہ سردی کے موسم میں زیادہ سردی ہو جانا۔ ایل نینیو کے دوران عموماً یہ واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ چینجز ان ایٹماسفیرک سرکولیشن یا فضا کی گردش میں تبدیلیاں۔ ایل نینیو فضا کی گردش کو متاثر کر سکتا ہے، جس سے ہائی پریشر کے نظام کی تشکیل ہوتی ہے جو کہ زمین کی سطح کے قریب گرمی کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں گرم موسم کی مدت طویل ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، ریڈیوسڈ کلاؤڈ کور یا بادلوں میں کمی۔ ایل نینیو اکثر بعض علاقوں میں بادلوں کو کم کرنے کا باعث بنتا ہے، جس سے زیادہ سورج کی روشنی زمین کی سطح تک پہنچ سکتی ہے اور درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، ویکن اوشینک کولنگ یا سمندر کی ماحول کو ٹھنڈا رکھنے کی صلاحیت میں کمی۔ ایل نینیو جنوبی امریکہ کے مغربی ساحل کی سطح سے ٹھنڈے پانی کے بخارات کو کمزور کرتا ہے۔ یہ بخارات ساحلی درجہ حرارت کو معتدل کرنے کے لیے اہم ہوتے ہیں، جبکہ ان کی غیر موجودگی میں ان علاقوں میں ہیٹ ویو کی شدت بڑھ سکتی ہے۔ ہیٹ ویو صحت کے لیے کافی خطرات کا باعث بنتی ہے، جن میں زیادہ اہم ہیٹ اسٹروک ہے۔ جس سے بچنے کے لیے ہائیڈریٹڈ رہنے کے لیے وافر مقدار میں پانی پئیں، چاہے آپ کو پیاس نہ لگی ہو۔ الکحل اور کیفین سے پرہیز کریں کیونکہ وہ جسم میں پانی کی کمی کا باعث بن سکتے ہیں۔ جسم کو ٹھنڈا رکھیں۔ دن کے گرم ترین اوقات میں جہاں تک ممکن ہو ایئر کنڈیشن جگہوں پر رہیں۔ اگر آپ کے پاس ایئر کنڈیشن نہیں ہے تو قریبی عوامی مقامات جیسے لائبریری یا شاپنگ مالز جہاں پر ایئر کنڈیشنر ہوں جائیں، یا پھر روم کولر کا استعمال کریں۔ مناسب لباس پہنیں، ہلکے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنیں اور اپنی جلد کو دھوپ سے بچانے کے لیے سن اسکرین کا استعمال کریں۔ گرمی کے اوقات میں مشقت سے پرہیز کریں۔ دن کے گرم ترین وقت میں بیرونی سرگرمیوں کو کم سے کم کریں، خاص طور پر اگر ان میں جسمانی مشقت شامل ہو۔ کمزور افراد کی جانچ کریں۔ بوڑھے لوگوں، چھوٹے بچوں اور بیمار افراد میں نظر رکھیں کیونکہ وہ گرمی سے متعلق بیماریوں کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ ان احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنے سے لوگ ایل نینیو کے واقعات سے وابستہ ہیٹ ویوز کے دوران ہیٹ اسٹروک اور گرمی سے متعلق دیگر بیماریوں کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں۔ جان بچائیں، اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے۔